نیور ایور. ابھی آپ کے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تھپڑ مارا آپ نے سر، تھپڑ مارا. نہیں نیور ایور. اس نے تو مجھے پوچھا. نہیں نیور ایور کبھی نہیں. ایک چیز آپ کو بتا دوں، دیکھو وہ آپ نے جس کا ذکر کی نا، سلمان راجہ صاحب کی بھی طبیعت ایسی ہے، وہ لڑائیوں والا نہیں ہے، اور میری جو طبیعت ایسی میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی. یہ نہیں. ایک چیز اور ہے، ایک وہ شاید لوگ جو ہے نا جو چاہتے ہیں کہ کوئی لڑائی ہو، تو انہوں نے 2 ایسے نام لیے کہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہم لڑائی کر سکتے ہیں. اچھا بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا، بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اڈیالہ میں منظور نظر لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے لیکن علیمہ خان کی نہیں ہوتی، اور آپ کے اوپر کارکن تحفظات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو پولیس ہاتھ ہی نہیں لگاتی، باقی دیگر کارکنان کو یا لیڈرشپ کو گرفتار کرتی. کیا وجہ ہے؟ دیکھو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے کارکنان الحمدللہ ہم سے متفق ہے. خان صاحب کی 3 کروڑ ووٹ ہے، مجھے خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے. کوئی 4 5 10 بندہ مخالفت میں کوئی کر دے تو یہ جمہوریت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے جب تک خان صاحب کا اعتماد حاصل ہے ہم کریں گے. میرے اوپر بہت سارے پرچے، میرے اوپر 11 پرچے ہو چکے. 11 پرچوں سے اور کیا ہو، 11 پرچے میرے اوپر ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کے بھی پرچے اس میں شامل ہیں. یہ سارے کیسز اور کورٹوں میں جاتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں اور پیش کرتے رہیں گے. لیکن ایک بات میں بتاؤں، ہم کسی کی منظوری نظر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کوئی منظوری نظر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سارے بندے جو ادھر آپ کے سامنے پارلیمنٹ میں نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں نے بلین کے آفریں ٹکرائی ہیں. ان کی بزنس افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے کاروبار افیکٹ ہوئے ہیں، ان کے بچے افیکٹ ہوئے ہیں. پھر بھی یہ پارٹی کے ساتھ رہیں، خان صاحب کے ساتھ رہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے ہوں چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں. اس لیے منظوری نظر کا لفظ نہیں. ہاں البتہ یہ ہے جو لوگ آگے ملتے رہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. پارٹی کا اپنے سوشل میڈیا نے شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتا ہے؟ دیکھو ایک منٹ، سوشل میڈیا ہمارے لیے بھی ایک میٹر آف کنسرن ہے، لیکن سوشل میڈیا میں بڑے سارے والنٹیئر بھی ہیں. اور دیکھو آزادی یہی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو منع نہیں کرتے کہ آپ یہ کہو اور آپ یہ نہ کہو. میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا میں ہوں یا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں ہوں، آپ جو بھی بات کریں آپ سورس کر کے کبھی نہ کریں. دنیا میں کبھی سورس رپورٹ نہیں ہوا کرتی، خبر ہوتی ہے جو جرمن ہے. سورے دنیا میں امریکہ کے اصول ہے کہ ایک ٹی وی چینل کے 1% سے پورے سال میں زیادہ نیوز سورس نہیں ہونے چاہیے. اچھا آپ نے کہا کہ شیر افضل محمد کے پارٹی سے نکالے جانے کے اگر میں کچھ بتاؤں تو بونچال آ جائے گا پارلیمانی پارٹی میں. تو کیسا بونچال ہے جو شیر افضل نہ میں نے یہ کہا ہے نہ میرے پاس یہ الفاظ ہیں. 10 اپریل کو پاکستان کا آئین بنا تھا اور کل 10 اپریل ہے. آئین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کا آئین ہے اور ہم سارے متفق ہیں. پاکستان کا آئین ایسی ڈاکومنٹ ہے جو ہم سب کو متفق رکھا ہے، پاکستان کو متفق رکھیں گے. میں نے پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اسی طریقے سے ساری یونٹ متفق رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ریاست کو ہر صورت فوقیت حاصل ہے. پرسنل پالیٹکس پہ ہمارے جو بھی اختلافات ہو وہ سیکنڈری ہوں گے. سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے آئین. جو آئین کا تحفظ کرتا ہے، جو آئین کو اٹھاتا ہے، جو جھنڈے کو اٹھاتا ہے وہی پاکستانی ہے. اور اگر وہ اس کے ساتھ نہیں جڑتے تو وہ پاکستانی 9 اپریل کو ابھی سوشل میڈیا کے اوپر خبر گردش کر رہی ہے کہ آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوئی تھپڑ مارا. اس کی میں یہ اس کی مذمت کرتا ہوں ایسی اسٹیٹمنٹ کی کہ میں نے سلمان راجہ کو تھپڑ مارا ہے. وہ میرے بھائی ہیں، میں ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، خان صاحب نے بٹھایا ہے، ہمیں اس کی بڑی عزت ہے. 2 چیزیں یاد، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ گور خان کسی کو تھپڑ مارے، نہ آپ کو یقین آئے گا کہ سلمان راجہ کسی کو منہ ماری ہوئی ہے سر، منہ ماری. نہیں. پارٹی کے اندر اس وقت جس طرح سے حالات ہیں، خاص طور پہ قیادت جو ہے وہ بھی اتفاق اس میں نظر نہیں آ رہا. تو ایسے میں جو فواد چودھری جیسی آوازیں جو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیادت جو کہ 9 مئی سے پہلے کی سیاسی قیادت، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہ جو بھی ہمارے بارے میں معروضات ریزرویشنز رکھتے ہیں، ریزرویشن رکھنے دیں. فواد چودھری سینئر پالیٹیشین تو رہا ہے نا. فواد چودھری کی جو قد کاٹ ہے سیاسی، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. میں اس سے 1000 بار ڈس ایگری کرتا ہوں. ہماری پارٹی چھوڑ گئے، سخت وقت میں چلے گئے، خان صاحب سے چلے گئے، وہ اپنی جگہ. لیکن میں ہمارے اوپر اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے اور کرٹیسزم کرتا ہے تو ہم کیا ان لوگوں کی منہ بند کر دیں؟ کرٹیسزم کا ہم جواب دیتے ہیں. نہیں، اسد کیسر صاحب دیکھو 6-7 اسد کیسر صاحب پارٹی سے ناراض نہیں ہے. وہ واحد آدمی ہے جس نے پارٹی کی خاطر کہا تھا کہ چونکہ ہم اپوزیشن میں، ہم سخت حالات میں کوئی بھی عہدہ، کوئی چیئرمینی، کوئی پارٹ کا جو کمیٹی ہے اس میں کوئی حصہ نہیں لوں گا. پارٹی کے لیے بیٹھے ہیں. وہ بچوں سے ملنے کے لیے 6 مہینے بعد لگے، وہ بھی ACL پہ تھے، اب بچوں کے ملنے کے لیے لندن گئے ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آ جائے. 9 اپریل یوم سیاہ کے طور پہ کیا کہیں گے سر؟ 9 اپریل کے حوالے سے دیکھو 9 اپریل کے وقت جو حکومت آئی ہے اور کیا ہے، میں کہتا ہوں وہ وہی دن تھا
जो पाकिस्तान को जख्म लगा था। जख्म पाकिस्तान को उस वक्त लगा जब 9 अप्रैल को एक अवामी हुकूमत, एक अवामी मैंडेट को एक साजिश के जरिए से चेंज किया गया था। अच्छा बैरिस्टर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही है, खबरें आ रही है अंदर से कि आपकी पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में काफी गर्मा गर्मी हुई है। नहीं। आपने वहां पर कहा है कि अगर शेर अफजल मरवत के हवाले से जो चीजें अगर मैं बता दूं तो जमीन निकल जाएगी आप सबके पांव से। देखो, वाकई ऐसा हुआ है? जमीन पाँव से निकल, मैंने कभी जिंदगी में वैसे भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं, हम पार्लिमानी पार्टी में बात करते हैं, गर्मा गर्मी नहीं हुई है कोई, लेकिन हमारी बातें होती हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बहस करती है। हमने ये डिस्कस करना था कि आज एहतजाज क्या करना है, उमर साहब ने क्या बात करनी है। आज के दिन के सिलसिले में खान साहब ने मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोगों का ये रोल होगा। मैंने भी इनके साथ होना था। मेरी डॉक्टर्स की, हमारी फैमिली डॉक्टर आपने अपॉइंटमेंट ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। देखो, तो कौन से आपकी नहीं, देखो, मैं कह रहा हूँ चाहते? कि कुछ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पीटीआई के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों की ये कोशिश जरूर है कि हालात कौन है वो लोग? देखो, आई विश आई न्यू, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, वो नहीं चाहते हालात कूल डाउन हो, वो नहीं चाहते हम बेहतरी की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि डायलॉग हो, वो नहीं चाहते सियासी मसाइल का सियासी हल हो। वो चाहते यही है कि दंगा कुश्ती है, क्या उसको कहते हैं वो, हाँ ये वो हो, सड़कों पे हो। हम चाहते हैं जी कोई सोल्यूशन निकालो, बात करो, क्योंकि इस तरह नहीं। देखो, नाम का मैंने बताया हुआ है, मेरा नाम कभी भी किसी लिस्ट में मेरा नाम नहीं जाता, और मैं नाम के बगैर हमेशा से जाता हूँ, और मैंने कभी भी किसी लिस्ट में नाम नहीं होता एज ए चेयरमैन। मैं हमेशा बिल्कुल ये वो वकालत है, ये मैंने स्टेटमेंट दी है, और रीजन यही है कि अगर ऐसी थी तो 25 तारीख को वकला जब गए, उसमें सलमान राजा भी था, तो फिर खान की तीनों बहनें बाहर रहे, ये लोग फिर क्यों अंदर गए? कल तो खान की एक बहन की इजाजत नहीं, दो को तो इजाजत दे रहे थे, एक मिनट। और फिर खान की फैमिली, बुशरा का बीबी की फैमिली भी मिली है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सबको कहा है कि सुस्ती शोहरत ना लो, कोई टिकटॉक पे ना जाओ, एक रास्ते पे ना कराओ। बड़ी पार्टी है, खान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं खान की सीट पे बैठा हूँ, और खान इस वक्त दुनिया के टॉप लीडरों में से एक लीडर है। सर इसी वजह से आपकी तरफ कलामी हुई है? नहीं, मेरी तरफ कलामी नहीं हुई है, और मेरे भाई है। ये चीज आपने डाइस पे उमर साहब, नहीं उमर साहब आएंगे, मेरे अपॉइंटमेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट मैंने अटियाला में कंकाउट की थी, सर इमरान खान साहब ने अपने मर्दान जो हमला हुआ है मर्दान में, उन्होंने क्या कहा? क्या हुआ? सलमान अख्तर भाई साहब को ये चीज आपने बताई वजारत की सवाल से, तो उन्होंने क्या फिर आदेश दिया? क्या ये जो आपने अभी बात बताई थी, इस वजह से मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत। सर मैदान में जो ओनली वन हु इज एक्चुअली आंसरेबल टू खान। मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं। खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है, और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा, और खान के एतमाद को कभी टेस्ट नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है। जिंदगी चली जाएगी, लेकिन ये जान खुदा के बाद खान। सर आपने इमरान खान को बताया कि मैदान में हमला हुआ था, ड्रोन हमला हुआ, उस पर खान साहब ने बताया खान साहब को, उस पर सर खान साहब ने क्या आपने खान साहब ने बताया कि मैदान में जो हमला हुआ उसके बारे में खान साहब को बताया नहीं।